بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو یہ آج کا ہمارا مقدمہ مسلم جو ہے اس کا آخری درس ہے، تدلیس کی بحث ہے، اور اس کے اندر جو ہے دیگر اس کی مثالیں ہیں لقاء و سماع کے بغیر روایات کو قبول کرنے کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے جو آپ نے ایک قاعدہ اپنی شرط ایک رکھی تھی اس پہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو یہاں سے وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعُ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس فما ابتغي ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن احد ممن سمينا ولم نسمي من الائمة۔ یہ پیراگراف ہے کہ جو مدلس راوی ہے، تدلیس کرنے والا ہے، اس کی روایت کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جن ائمہ حدیث نے مروی عنہم سے روات حدیث کی تفتیش کی ہے، وہ اسی صورت میں کی ہے جب راوی پہچانا گیا ہو تدلیس کے ساتھ حدیث میں، یعنی حدیث میں تدلیس کرنے کے ساتھ وہ مشہور ہو اور اس کے ساتھ اس کی شہرت بھی ہو، اور تو اس وقت ائمہ جو ہیں وہ بحث کرتے تھے اس کی روایت میں، سماع کی، صراحت کی وغیرہ کی تفتیش کرتے تھے۔ وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، اور اس راوی کے متعلق جو ہے وہ جستجو کرتے تھے تاکہ اس سے تدلیس کی جو علت ہے، جو بیماری ہے، یہ دور کی جا سکے۔ مگر جو شخص غیر مدلس ہوتا تھا یا جو غیر مدلس کی روایت کی تفتیش کرنے کی بات کرتا ہے، جیسا کہ وہ شخص کہتا ہے جس کا ہم نے قول نقل کیا، تو یہ بات ہم نے ائمہ سے جو ہے، ائمہ میں سے کسی سے نہیں سنی، نہ ان سے جن کا ہم نے نام لیا اور نہ ان کے علاوہ سے جن کا ہم نے نام نہیں لیا۔ خلاصہ کلام کیا نکلا جی؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام مسلم فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے سند کے اتصال و انقطاع اور سماع و عدم سماع کی جہاں تفتیش کی ہے، وہ تدلیس اور مشہور مدلسین کے بارے میں، تاکہ تدلیس کا دھبا زائل ہو جائے، لیکن غیر مدلسین کی اس طرح تفتیش جس طرح اس فاسد قول والے کر رہے ہیں، یہ تفتیش ہم نے کسی بھی ائمہ حدیث میں سے کسی امام سے نہیں دیکھی ہے۔ اب یہاں سے آگے پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو مثالیں دیں گے۔ تو یہ مثالیں وغیرہ آپ نے خود سے دیکھ لینی ہیں۔ تو تدلیس پر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں۔ پہلی تو یہ آپ سمجھ لیں کہ تدلیس ہوتی کیا ہے اور کتنی قسمیں ہیں، اس میں احناف کا اور شوافع کا اختلاف کہاں پر ہے، اس چیز کو آپ سمجھیں اچھے طریقے سے۔ یہ کئی کتب کو کنگالنے کے بعد آپ کو نچوڑ ملے گا۔ تو یہ جو ساری بحث ہے میری،
وہ اس کے تحت آئے گی من عرف بالتدلیس فی الحدیث وشہر بہ. اس پر ایک مقالہ کی شکل میں کہہ لیں یا لیکچر کی شکل میں آپ کو عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تدلیس جو ہے یہ باب تفعیل سے مصدر کا صیغہ ہے. اس کا معنی ہے چھپانا یا لپیٹنا. خاص کر کے مبیعات میں مبیع کے عیب کو چھپانے پر یہ اہل عرب بولتے ہیں، دلسا وغیرہ. اسی طرح کیونکہ یہ دلسا سے ہے تو یہ دجل اور دھوکہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ تو اس کی لغوی بحث تھی. محدثین کی اصطلاح میں تدلیس کیا ہے؟ کوئی راوی کسی وجہ سے روایت میں اپنے شیخ کا نام ظاہر نہ کرے بلکہ اس کو ساکت کر دے اور اپنے شیخ کے شیخ کا نام اس انداز سے ذکر کرے کہ سننے والا یہ گمان کرے کہ اس نے اسے اسی سے سنا ہے، حالانکہ اس نے شیخ الشیخ سے نہیں سنا اور نہ ملاقات ہوئی ہے. اس عمل کے مرتکب کو مدلس کہتے ہیں اور اس کی روایت مدلس ہوتی ہے اور یہ عمل تدلیس کہلاتا ہے. اب مدلس جو ہیں یہ شوافے کے نزدیک 5 طبقوں پر مشتمل ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلا طبقہ وہ ہے جو شاذ و نادر تدلیس کرتا ہے، کوئی ایک آدھ بار کہیں اس نے تدلیس کی ہے تو ان کی روایات بغیر عنعنہ کے قبول ہے. اور دوسرا طبقہ جو تدلیس تو کرتا ہے لیکن وہ خود علم کا پہاڑ ہے، ثقہ ہے، معتبر ہے اور ثقہ راویوں سے ہی تدلیس کرتا ہے. یہ طبقہ ثانیہ ہے، یعنی تدلیس کرنے والے ائمہ حدیث ہیں اور ثقہ ہیں اور جن سے تدلیس کرتے ہیں وہ بھی ثقہ ہیں. یہ طبقہ ثانیہ ہیں شوافے کے نزدیک. ان کی بھی روایت جو ہے یہ قبول ہے بغیر تحقیق کے. تیسرا طبقہ ایسا مدلس جو کثرت سے تدلیس کرتا رہتا ہے، خود تو ثقہ ہے، اس کی ثقاہت میں شک نہیں ہے، لیکن جس سے وہ تدلیس کر رہا ہے اس کے اندر ہر قسم کا بندہ پایا جاتا ہے. ثقہ سے بھی تدلیس کر دیتا ہے، غیر ثقہ سے بھی تدلیس کر دیتا ہے. تو ایسے راوی جو ہیں یہ طبقہ ثالثہ کے مدلس ہیں. اور ایسے راویوں کی جو تدلیس ہے یا آنے والی روایت ہے وہ اس وقت قبول کی جاتی ہے جب یا تو سماعت کی تصریح مل جائے، سماع کی یا تحدیث کی صراحت مل جائے، اور اگر تیسرے طبقے کے مدلس راوی کی سماع و صراحت کی تدلیس نہ ملے تو اسی متن سے یا اس سے ملتا جلتا متن اس کا مؤید آ جائے یا کوئی اور روایت یا کسی صحابی کا کوئی فتویٰ اس کی تائید میں آ جائے تو قبول کر لیا جاتا ہے عنعنہ کہ اس کو اب سہارا مل گیا. تو یہ اس صورت میں قبول ہے ورنہ نہیں. تیسری صورت ایسا مدلس چوتھی صورت ایسا مدلس ہے جو تدلیس بھی کرتا ہے اور یہ مدلس ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ جرح بھی موجود ہے. تیسرے طبقے میں جو تدلیس کر رہا تھا وہ خود ثقہ تھا، لیکن جس سے تدلیس کر رہا تھا اس میں ثقہ اور ضعیف ہر قسم کا راوی تھا. لیکن چوتھا جو طبقہ ہے اس میں تدلیس کرنے والا خود جو ہے مجروح ہے، اس پہ ہلکی پھلکی جرح پائی جاتی ہے. اب یہ تدلیس بھی کر رہا ہے اور اوپر سے اس پہ کچھ نہ کچھ جرح بھی موجود ہے. اس راوی کی روایت جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی. البتہ اس کی روایت متابعات و شواہدات میں کسی حد تک قبول کی جاتی ہے لیکن بہت کم. اور پانچواں طبقہ ایسا راوی ہے کہ جو تدلیس بھی کرتا ہے، خود بھی مدلس ہے اور اس پہ جرح بھی ٹھیک ٹھاک ہے، ہلکی پھلکی نہیں ہے، اور جن راویوں سے جرح کر رہا ہے ان میں بھی ہر قسم کے ہر طبقے کے راوی پائے جاتے ہیں. تو یہ جو پانچواں طبقہ ہے
ان کی روایت بغیر سماع کے کسی صورت بھی قبول نہیں ہے، نہ ان کے مؤیدات آنے کے ساتھ، نہ ہی ان کو جو ہے وہ لکھا جائے گا، مطابعات و شواہدات میں قبول کیا جائے گا۔ تو پہلے دو طبقے ان کی روایت کو، ان کی تدلیس کو ائمہ نے برداشت کیا ہے۔ تیسرا طبقہ جب سماع کی تصریح کر دے یا اس کا مؤید آ جائے تو قبول ہے۔ چوتھا طبقہ اور پانچواں طبقہ، ان کی تدلیس جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ چوتھے اور پانچویں طبقے میں فرق یہ ہے کہ چوتھے طبقے کی روایت مطابعات و شواہدات میں کسی حد تک لے لی جاتی ہے، لیکن پانچویں طبقے کی اس میں بھی نہیں لی جاتی۔ یہ ساری بحث تھی شوافع کے نزدیک۔ یہ ساری بحث تھی شوافع کے نزدیک۔ اب احناف کے نزدیک کیا ہے؟ احناف کے نزدیک تدلیس کی دو ہی صورتیں ہیں جی۔ بعض ائمہ احناف جو ہیں، حنفیہ جو ہیں، وہ تقسیم کرتے ہیں قرون ثلاثہ اور غیر قرون ثلاثہ کے مدلسین۔ تو اب ائمہ احناف کے نزدیک تدلیس کی دو ہی قسمیں بنی، قرون ثلاثہ کے مدلسین اور غیر قرون ثلاثہ کے مدلسین۔ جو قرون ثلاثہ کے مدلسین ہیں ائمہ احناف کے نزدیک وہ قابل قبول ہیں، وہ وہی مدلسین ہیں جو شوافع کے نزدیک پہلے اور دوسرے طبقے میں ہیں، اور یہ قلیل التدلیس ہیں احناف کے نزدیک، شوافع کے نزدیک بھی قلیل التدلیس ہے۔ اسی طرح جو شوافع کے نزدیک تیسرا، چوتھا اور پانچواں طبقہ ہے، یہ احناف کے نزدیک غیر قرون ثلاثہ کے مدلسین ہیں۔ یہ ایسے مدلسین ہیں جو کثیر التدلیس ہیں، تو ان کی روایت فقہائے احناف قبول نہیں کرتے جب تک سماع کی تصریح نہ ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے آخر تک اب آگے 16، یہ دیکھیں وَأَسْنَدَا آپ کو ہر جگہ پر ملے گا، تو آپ نے یہاں پر لقاء و سماع کے بغیر 16 اسانید یا 16 روایات آپ نے پیش فرمائی ہیں۔ یہاں تک یہ 16 روایات آپ نے اپنے اس ضابطے پر پیش فرمائی ہیں کہ ائمہ جرح و تعدیل ضرورت کے بغیر ثقہ راویوں کے سماع و لقاء کی تحقیق و تفتیش نہیں کرتے، بلکہ معاصرت اور امکان لقاء کو کافی سمجھتے ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں جن میں راویوں کا آپس میں نہ لقاء معلوم ہے نہ سماع کا پتہ چلتا ہے، صرف امکان کی صورت میں ہی محدثین ان کی روایات کو قبول کر لیتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے یہ 16 مثالیں پھر پیش فرمائی ہیں۔ 16 مثالیں پیش فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں فَكُلُّ هَؤُلَاءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَسَبْنَا رَوَایَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يَحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوَایَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا أَنَّهُمْ لَقُوهُمْ فِي نَفْسِ خَبَرَ بِعَيْنِهِ۔ کیا مطلب کہ یہ سب تابعین جن کی نامزد روایات صحابہ اکرام سے ہم نے بطور مثال پیش کی ہیں، اوپر 16 مثالیں جو پیش کی، ان کے بارے میں ایسا سماع مروی نہیں ہے جیسے ہم کسی معین روایت میں جانتے ہوں، اور نہ ہی کسی معین روایت میں یہ بات مروی ہے کہ ان تابعین نے صحابہ اکرام سے کیا کی ہو، ملاقات کی ہو، جبکہ یہ ساری روایات و اخبار صحیح الاسانید ہیں، اور ہم کسی محدث کو نہیں جانتے، یہ آگے نیچے والا میں یہ نیچے سے دیکھ لیں، ہم کسی محدث کو نہیں جانتے
کہ اس نے ان روایتوں میں سے کسی کو بھی کیا کہا ہو، ضعیف کہا ہو، یا سماع و لقاء کی تحقیق کی ہو، تفتیش کی ہو. تو کیونکہ صرف امکان تھا تو امکان کی صورت میں ہی اس کو انہوں نے کیا کر لیا، قبول کر لیا. تو یہاں پر یہ اب ہمارا جو تھا مقدمہ مسلم یہ مکمل ہو گیا. باقی یہ ہے کہ اب مقدمہ مسلم جو ہے یہ مکمل تو ہو گیا ہے، لیکن اس پر آپ نے نوٹس بنانے ہیں. تو وہ نوٹس جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سوالات پیش کیے جائیں گے ساتھ ساتھ. تو سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 کر کے تو آپ نے ان کو پھر مکمل کر لینا ہے. ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ نوٹس بھی بناتے جائیں تاکہ پھر آخر میں جب آپ کے اسباق دہرائی ہو اس وقت آپ کے پاس اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے جب نوٹس ہوں گے تو وہ آپ کے کام آ جائیں گے.